السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے کے لمحات میں جو اسی اللہ کے گھر مسجد کے اندر گزار رہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اپنی رضا و رحمت دے طالب بڑھ کے مسجد کے اندر زیادہ تو زیادہ وقت گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اور اتھے گزریا ساڈا ایک لمحہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ اگر ہو سکے تو پکھے کچھ کٹ کر دیتے جان، اتنی زیادہ گرمی نہیں، شور انہاں دا آواز پھر صاف نہیں ہے۔ دوسرا ایکو ہے، بندہ ایکو سونا یہ ایکو اگر بند کر دیتی جائے، ایک آواز بالکل سادی جڑی ہے ساؤنڈ، اللہ جزائے خیر کا حضرت ذی وقار خالق کی کائنات دیاں بے شمار نعمتاں، پروردگار دے بے شمار ساڈے اوپر احسانات ہیں۔ بس میرے پاس کافی مذاق ہے۔ انگنت بے شمار نعمتاں اینی کو سیٹ کروایا جی ایکو دا بند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکو بند کر دیا، ایک آواز کر دیا۔ خالق کائنات نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے انسان، بند کر دیتا ہے آواز بند ہو گئی، اندر باہر کی آواز آ رہی ہے، اندر نہیں سمجھ نہیں ہے۔ خود خالق کی کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے انسان، میں اتنی نعمتاں تینوں عطا کیتیاں نے
کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں اگر تسی میری نعمتوں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تے شمار کر نہیں سکتے۔ اتنی نعمتاں انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و بے حساب، بڑیاں بڑیاں نعمتاں دے وچوں دو نعمتاں ایسیاں نے، وہ آواز ہے صحیح سی لیکن صرف میں کہنا سا ایکو بند ہو جائے، ادھر وہ کی آواز بہتر ہے لیکن ایکو صرف اگر بند ہو جائے جزاک اللہ۔ دو نعمتاں ایسیاں جنہوں انسان نعمت سمجھ گئے، اور یہ نعمتاں ایسیاں کہ جس انسان دے کول لے وہ خود بھی اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے، اور لوگ بھی ادھر تے رشک کرتے ہیں کہ کیا بات ہے جناب، زندگی تے ایدی ہوئی ہو، کتنا خوش نصیب آدمی، کتنے نصیبہ اور پاگاں والا ہے شخص، اور جنہیں کوئی دو نعمتاں نہیں وہ اپنے آپ کو بھی بہت بڑا محروم انسان سمجھتا ہے کہ مینوں رب نے دیتا ہے کی، لوگ بھی سمجھ دینے کہ یار یہ بھی کیڑی حیثیت ہے، یہ بھی کوئی زندگی، جنہیں کوئی دو نعمتاں نہیں نا وہ پھر باقی سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے مینوں رب نے دیتا ہی کی۔ اور دو نعمتاں کیڑیاں نے، ایک ہے مال اور دوسری ہے اولاد، مال اور اولاد، یہ دو نعمتاں وہ نے جنہوں انسان نعمت سمجھ دے۔ توجہ ہے جی ماشاء اللہ، یہ غصے چ بیٹھے ہو بٹھا ہو جی، اللہ کرے۔ میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا ہے دس کے بھی اسی کتنا مجبوری ہے رہیں گے، یا ساڑیاں بھی کوئی جلسے تو علاوہ بھی کوئی معاملات، کچھ جماعتی تنظیمی، کچھ اپنے ادارے، رات ساری لاہور جلسہ میرا سارے دوستوں کو پتہ ہے سوشل میڈیا دیتے، تو جلسے تو بعد بھی جماعتی احباب کٹھے سن، کچھ معاملے دیتے گل کر دیا، کافی وقت لگ گئے، صبح آئی نماز فجر پڑھ کے کچھ دیر آرام، پھر مدرسے دی طرف توجہ، طبیعت دے اتنے تھکاوٹ دے آسان، گڈی دی پچھلی سیٹ تے گولیاں کھا کے لمے پے کے تواڈے تک پہنچے ہیں، لیکن جو بھی تواڈے گلے شکوے نے انہوں بڑی محبت دے نال اپنی جھولی چ پاندے ہیں۔ کیوں اسی انہاں رویاں اور ایسے معاملات دا جواب دینے واسطے نہیں نکلے، اللہ دی رضا واسطے نکلے ہیں، اور یہ جڑی محنت کر رہے ہیں پروگرام کرواندے نے بلاندے نے، یقیناً انہاں دی محنت ساڈے تو پھر بھی زیادہ ہے۔ اسی پاویں گھر بستر تے سون دی بجائے گڈی وچ ہی اپنی نیند پوری کریے، پھر بھی ساری محنت کوئی حیثیت اور کوئی معنی نہیں رکھتی جتنی محنت انہاں لوگاں دی ہے جڑے ایک ایک فرد نو اور پنڈ پنڈ تھان تھان جا کے لوگاں نو دعوت دینا، پھر اپنی محنت مزدوری بھی، اپنا معاش بھی ہے، دین دی دعوت واسطے جذبہ بھی ہے، اسی پھر بھی انہاں دی محنت نو، انہاں دی اس عظیمت نو سلام عقیدت پیش کرنے ہیں، اور اللہ دے ہاں بھی اور انہاں احباب دے کولوں بھی اسی معافی دے طلبگار ہاں، معذرت دے خواستگار ہاں کہ اللہ تعالیٰ سانو انہاں کمیاں کوتاہیاں کو دور کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ بھی سانو معاف کرے تے تسی بھی سانو معاف کرے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا۔ میرے بھائی نے نا انہاں دی جو اس جذبے یا اس گرے شکوے دے پیچھے جڑی محنت ہے نا، وہ محنت میرے کہندی ہے کہ چپ کر کے سنی جا، جواب نہ دے، اللہ تعالیٰ انہوں سلامت کرے۔ اے ہن گجرا والے 31 مارچ دی کانفرنس ہے، یہ سب دوست محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرے حضرت علامہ صاحب نے
فون کیتا بڑا سخت کہنے لگا کہ مس کیتا سی پروگرام مس نہیں کرنا تمہیں پتا ہے نا وہ کتنی محنت کر رہے اتوں گڈیاں لے کے جانیاں گجرا والے اور اوتھے ماشاءاللہ جڑا میدان سجایا جا رہا ہے وہ واسطے ایک قابل ذکر مالی تعاون ماشاءاللہ تھوڑا بہت نہیں الحمدللہ قابل ذکر ایسے دا اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت قبول فرما واللہ اے تے روز رات دی محنت ہے نا ایک رات بھی اگر ایتھوں دلوں اخلاص کے نال نکلے اور اللہ نے ایک رات لکھے لا دیتی نا اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا ایک رات ہی جنت دے ٹکٹ دا ذریعہ بن جائے گی ایک رات لکھے لگ جائے گا دعا کرو اللہ قبول فرما آمین اچھی کہہ دو کہ اللہ ایک کوتاہیاں معاف فرما دے اسی مزید اگر کوشش کریے اپنے ٹائم کو مینج کریے مدرسے میں بھی ٹائم اپنے کو دئیے اپنے ضلع کی جماعت کو بھی دیگر تنظیمی اور تبلیغی مصروفیات کو بھی تو انشاءاللہ مزید وقت کی پابندی ہو سکتی ہے یقیناً یہ ساری سستی یہ ساری کمی ہے دعا کرو اللہ کمی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میں عرض کر رہا کہ جس انسان دے کول اے دو نعمتاں نہ ہون وہ کہندا ہے کہ مینوں رب نے دتا ہی کی اکھاں بھول گئیاں زبان بھول گئی ہاتھ بھول گئے پیر بھول گئے دل جگر پھیپھڑے گردے جناب دماغ اور ہوا پانی بارشاں زمین چوں نکل والیاں انگوریاں میوے باغات پھل فروٹ ترکاریاں بے شمار نعمتاں رب کائنات نے خود کیا لا تحصوها نعمتاں دینیاں نے ساری زندگی بہ کے گندا رہے جدوں میں رب کہہ رہے ہیں تو گن نہیں سکتا تو پھر کیویں گن سکتا اتنی نعمتاں سارا کچھ ہی بھول گیا تے کہندا مینوں رب نے دتا ہی کی کیا مینوں اولاد نہیں دتی مینوں مال نہیں دتا اور جس بندے کو انہاں دوواں چوں ایک نعمت ہوئے نا ایک نعمت ہوئے اور دوسری نہ ہوئے وہ بھی سمجھتا میں بڑا محروم آدمی مینوں کی دتا سو اولاد بڑی ہے لیکن فکر ایک ہی ہے کہ میرے تو بعد انہاں دا بڑے گا کی ہے تے بھوکے مر جان گے مال اولاد ہے بولو مال نہیں اور جنہیں کوئی مال کی بڑی محتاج ہے اور روتا ہے پیا کوئی ایسا ذریعہ مل جائے مینوں ارباں تے کھرباں نہیں لگانے پین تے لگا دیا مینوں ایک پتر لب جائے اولاد مل جائے مال بڑا ہے لیکن اس مال نو سنبھالن والا جانشین اس مال دا وارث کوئی نہیں یہ بھی سمجھدا ہے میں بڑا ہی محروم آدمی مینوں رب نے دتا ہی کی ہے حضرات یہ دو نعمتاں انسان واسطے بڑی حیثیت اور بڑا معنی رکھتی ہیں انسان واسطے نہ اندر بڑی جاذبیت ہے بڑی کشش ہے بڑی اٹریکشن ہے لیکن اللہ کہتے ہیں تیروں بڑیاں پیاریاں نے نا یہ دوویں نعمتاں فرمایا قرآن کریم دے اندر انہاں دوواں نعمتاں نو اللہ کہتے ہیں اسی خود کہی نے انہاں دی بڑی حیثیت انہاں دی انسان دے نزدیک بڑی ضرورت ہے دنیا دی زندگی دی زینت ہے فرمایا المال والبنون دوویں نعمتاں کٹھی اور قرآن وچ اکثر جگہ تے انہاں دا ذکر بھی اکٹھا ہی آیا ہے مال اور اولاد گل سنو المال والبنون زینت الحیات الدنیا فرمایا میں رب میں تے سب کچھ بڑا ہے مینوں پتہ ہے مال اور اولاد انسان واسطے زینت ہے انسان واسطے دے اندر بڑی کشش ہے انسان دی بہت بڑی ضرورت ہے حضرات المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا حیثیت بڑی انسان کی زندگی دے اندر ضرورت بڑی انسان واسطے بہت بڑی زینت بہت بڑی کشش اور کتنے میرا مالک دین اعلان کر دے فرمایا زین للناس زین حضرت حافظ رفیسہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین
والقناطیر المقنطر پہلو اولاد تے اولاد پچھلی آیت وچ بھی تے اس آیت وچ بھی اللہ نے اولاد نہیں کہا بنین کیا بنین بنین دا کی مطلب بنین بنون یا بنین دے لفظ کیوں جی یہ دا معنی اولاد نہیں یہ دا معنی بیٹے بنین کی ہے بیٹے مال المال والبنون مال اور بیٹے کیوں جی ایتھے انسان نو اولاد بڑی پیاری ہے تے اولاد وچوں بھی تیاں نالوں بیٹے زیادہ پیارے ہیں اللہ نے سب تو زیادہ محبوب اور مرغوب چیز دا ذکر کیتا ہے جو انسان کی جاذبیت تے جدی اندر بڑی کشش ہے ہر انسان کی طرف اور فطرتی بات ہے تاں تے نبی بھی کی مانگدے ہیں تیاں یا پتر نبیاں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب حبلی من الصالحات کیا من الصالحات کیا نہیں رب حبلی من الصالحین سیغہ مذکر دائے اللہ پتر دے اللہ پتر دے کیوں نبی دی غرض اے نہیں کمائی کر کے میرے بڑھے والے کا سہارا بنے گا نہیں نبی دی غرض دے اللہ پتر دے میرا وارث بن کے تیرے دین کا مبلغ بنے گا اللہ تیرے دین دی تبلیغ کرے گا دین دا باز دین دا پیغام کار کار گلی گلی شہر شہر کریا کریا نگر نگر کوچا کوچا پہنچائے گا اللہ پتر دے میرا وارث بنے دنیا وچ نہیں دین دی تبلیغ وچ یہ غرض انبیاء دی نبیاں نے پتر منگے بات نبیاں پتر منگے بات دور نہ نکل جائے میں تیری بات عرض کر رہا ہوں فرمایا مال اور اولاد وچوں بھی بیٹے المال والبنون زینت الحیات الدنیا دنیا دی زندگی دی سب کو بڑی زینت دنیا کی زندگی دی سب تو بڑی ضرورت اور دوسرا مقام زوین للناس حب الشہوات من النساء والبنین اتھے بنون کیا اتھے بنین کیا مانا کیا بیٹے بنین والقناطیر المقنطر مال خزانے من الذهب والفضہ سونا چاندی والخیل المسطمہ بڑیاں تیز برگرفتار سواریاں تے گھوڑے والانعام جانور تے مال والعرس کھیتی باڑی کاروبار تجارت حرس کے اندر سارا کچھ آیا فرمایا اے چند چیزاں ذالک متاع الحیات الدنیا اے پانچ چھ چیزاں انہاں دنیا زین للناس حب الشہوات من النساء قرآن سنن نو دل کرتا ہے تے سمجھن نو بھی دل کرتا ہے محبت نے قریب پر سبحان اللہ حب الشہوات من النساء عورت یعنی بیویاں دی محبت والبنین بیٹیاں کا پیار والقناطیر المقنطر من الذهب والفضہ خزانے سونے تے چاندی دے والخیل المسطمہ سواریاں والانعام جانور مار ڈنگر چوپان والحرث کھیتی باڑی اور کاروبار ذالک متاع الحیات الدنیا اے چند گنتی دیاں چیزاں اے یہ نہ دنیا فرمایا تے کچھ بھی نہیں واللہ عنده حسن المآب مقدم کر نبی دی محبت مقدم کر اللہ تے اللہ دے حبیب نال سچا پیار کر دنیا نال گوڑیاں محبتاں پاؤن دی بجائے دنیا نو جبے مارن دی بجائے اللہ دے رسول نال سچی وفا کر اے دنیا تے کچھ بھی نہیں اے پانچ چھ چیزاں دینا اے دے مقابلے دے اندر اے دے تو کتے پڑھ کے رب نے تیرے واسطے انعام تیار کر چھڑیا ہے فرمایا اسا جنت کے اندر اس کو پیش بہت قیمتی تیرے واسطے خزانے تیار کیتے یہ دنیا آج تیرے کول کل نہیں ہوئے گی
اے دنیا بے وفائی تیرا مال سدا تے نہیں رہنا، اولاد ایدیاں وفاواں سدا تے نال نہیں رہنی، بلکہ اولاد نو جتنا دنیا نال جوڑدا جائے گا اولاد تیرے تو دور ہوندی جائے گی۔ اولاد نو دنیا دار بنا، اولاد نو کاروباری بنا، اولاد نو دنیا دی ڈگریاں دلوا کے دنیا دے بڑے بڑے منصباں تے عہدیاں تے بٹھا۔ اللہ دی قسم تیری اولاد تیری قبر تے دعا کرن جو کی بھی نہیں رہے گی۔ اولاد دے ہوئے نا میت پئی ہوئے باپ دی، جنازہ پیا ہوئے ماں دا، اللہ دی قسم کائنات دا سب تو بڑا عالم تے فقیہ تے محدث تے ولی اس ماں دا اس باپ دا جنازہ پڑھائے۔ کوئی بزرگ آ کے جنازہ پڑھائے، کتنا بھی بڑا بزرگ ہوئے، اس مائی واسطے اس باپے واسطے اس دل نال دعا نہیں کر سکتا جس دل نال اس مائی نہیں یا اس باپے نہیں ایدہ سکا پتر جنازہ پڑھائے، جس دل نال وہ دعا کرے گا کائنات میں کوئی ولی بھی اس دل نال دعا نہیں کر سکتا۔ اللہ دی قسم اولاد جنہیں جنہیں دنیا میں جوڑی جائے گا اولاد سوڑیاں تیرے تو دور جائی جائے گی، جنہیں جنہیں قرآن میں جوڑا گے، جنہیں جنہیں اولاد نو رب نال جوڑا گے، جنہیں جنہیں اولاد نو دین نال جوڑا گے، یہ جنازہ پڑھان گے، یہ رو رو کے دعاواں پڑھن گے، دعاواں کرن گے، سوڑیاں ایک قبر تے جا کے دعاواں کرن گے، کچھ بھی نہ کرن دیہاڑی پلوئی کہن گے رب اغفر لی والی والدیا، اللہ مینوں بھی بخش دے کہ جن نے مینوں اس مسلے تک پہنچایا میرے ماں باپ نے بھی بخش دے۔ اور اس پاسے اولاد تے مال رب کائنات دا قرآن اور تیسرا مقام فرمایا ہن سن لینا دنیا دی ضرورت بھی ہے، دنیا دی زینت بھی ہے، انسان واسطے بہت بڑی نعمت بھی ہے، پر میں رب تانوں حقیقت دس دے جی اللہ جی دسو فرمایا انما اموالکم و اولادکم اگے کی آپ صاحب فتنہ فتنہ اگے کی ہے حضرت قاری رسول اللہ صاحب انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری ضرورت ہے، تمہارے لیے کشش ہے، اس میں جاذبیت ہے، دنیا کی زینت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی میں رب تمہیں بتا دوں اولاد بھی اور مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ۔ قرآن جے قرآن تیسری آیت بھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور چوتھی آیت فتنے تو مراد میرا فساد نہیں، فتنے تو مراد آزمائش بھی، فتنے تو مراد امتحان بھی ہے۔ اللہ کی قسم جنہوں نے اولاداں نہیں نہ ملتی ہو اساں انہاں دے عقیدے رڑدے ویکھے، عقیدے رڑدے ویکھے، لوگاں بہکایا فلانا کام کر، فلانا دھاگا بن میرے معاف کر دے آجے، فلانا تعویذ پا، فلان جڑائی وہ دے سکتائی، فلان قادر ہے، فلان مختار ہے، اللہ دے در کو چھڑا کے اللہ کی مخلوق دے در کے پہنچایا۔ اولاد نہ ملن دی وجہ تو لوگ عقیدے تو ہاتھ تو بیٹھے، اولاد نہ ملن دی وجہ تو لوگ غیر اللہ دے کولوں پتر دے تیاں منگن لگ پے، اللہ تو علاوہ ہونا دے درہ دے جا کے چھک گئے، فتنہ پڑے آگے نہ اور گئیوں نے جنہوں اولاد ملی، مال ملیا، مال دے اتے مان کر کے اولاد دی طاقت دے مان کر کے ظلم و زیادتیاں کرنے والے بن گئے۔ پترہ نے کہہ دیتا اور پتر اور چاچا وادی کاٹی کرے تے لمبے پالے آجے اور ماسی پھپی اچھی نہیں کرے تے جناب انہوں ادا کار کھا دے آجے، انہوں دی حیثیت دس دے آجے۔ اولاد دی طاقت دے نشے دے اندر ایسا مخبور ہویا، مال دی طاقت دے محتاج دے نشے دے اندر ایسا مخبور ہویا، زندگی چ بھولی گیا کنیا معصوماں تو کچل چکے ہیں، کنیا رشتہ داراں دے جذبات کچل چکے ہیں، کنیا دی جاناں گوا چکے ہیں، کنیا دا مال ہڑپ کر چکے ہیں۔ اولاد دی طاقت دے نشے دے اندر، مال دی طاقت دے
نشے دے اندر ایسے فتنے وچ پیا رب تو بھی گیا رسول تو بھی گیا اپنی دنیا برباد کر لی جہنم دا سامان کر لیا اللہ اپنی رحمت نال ہر چھوٹے بڑے فتنے تو محفوظ فرما دے آمین اور لوگوں ذرا غور کرے آج پنڈ وچ ویا آ گئی کیوں جی اللہ سب فتنیاں تو محفوظ فرما اور ذرا غور کرے آج ہر رات ساڈے پنڈ میں ویاہ کٹ فتنے ویاہ بینا سمے کئی سال بینا سمے سوشل میڈیا تے شادی ہو رہی ہے ایک پاپڑا والا بندہ آ گیا انہوں کسی نے کہہ دیتا جیل قطر ہے پڑھ کے لوگی کٹن لگ پہ کٹ کے انہوں قتل کر چھڑے میرے حال میں وہی لاش پئی لاش پتوں کی ہے پتوں کی ضلع قصور لاش پئی ہے میرے حال میں تے روٹی کھل گئی سارے روٹی کھانے دے وچ لاش پئی کسے کو کوئی پرواہ نہیں اے مجرم ہے اے جیب قطرہ ہے مننا اللہ پتہ نہیں ہے کہ ماڑا بندہ جے جیب قطرہ ہوئے تے پاپڑ موڑے تے چوکے تے مشکتا کرے جیب قطرے تمہیں پتہ نہیں کڑے کڑے تگڑے ہوئے ڈاکو بڑے بڑے امیر ڈاکو کیوں جی ڈاکو تے 2022 ماڈل گڈیاں چ پھرتے ڈاکو اور ڈاکو تے بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے بیٹھے نے ڈاکو سارے ڈاکو ہی نے اللہ کی قسم ہو رکھی اور سارے ڈاکو جیب قطرے میرے کو آدھے نام تے مال ملن والا انہوں کھا جان والے ساڑھے جناب جتنے بڑے بڑے منصوبے اور ساڑھے جتنے فنڈ آ رہے ہیں گورنمنٹ دے یہ سارے کھا جان والے کون نے ڈاکو ڈاکو تے بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے سیٹاں اور بڑے بڑے جناب پاور چلے نویاں نویاں گڈیاں چ جڑا ڈاکو ہوئے جیب قطرہ ہوئے چور ہوئے اور ٹوکرا پاپڑا دا موڈے تے چک کے چھوڑیا مشکتا نہیں کرتا ڈاکو صحیح جیب قطرہ صحیح چور صحیح انسان ہے جو نہیں کملی والے محبوب نے فرمایا صاحب اور اللہ کے رسول کو بندہ پیشاب کر گیا مسجد نبوی وچ بیٹھ کے بندہ کی کر گیا پیشاب کر گیا کملی والے دی مسجد وچ بیٹھ کے ایک بندہ اٹھ کے فرمایا بیٹھ جا روکیا جے نا جے پیشاب ڈکن دی وجہ تو اس بندے نو کوئی بیماری لگ گئی تے رب دا محبوب قیامت دے دن رب نو منہ کی بکھائے انسان ہے انسان اور ظالمو انسانیت تو بھی گر گئے ہو ایسی معاشرت ایک دوست بخار ایسی ویڈیو اللہ جانتا ہے ایسے جذبات اور ایسے بے قابو ہوئے دل ٹوٹ گیا اکھاں ڈول پئیاں میں کہ اس تو اللہ مد کے سارے معاشرے دی گری ہوئی کیفیت عالم اسی انسانیت تو محروم لاش پہ یہ لوگی لاگے بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں وہ بھی اس معاشرے دا فرد ہے لاشاں دیا جیباں چوں کٹوے لاشاں دیا جیباں چوں پیسے کٹن والے لاشاں دیا گھڑیاں لاشاں دے موبائل کٹن والے کیڑے معاشرے کے اندر جی رہے ہو یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا کملی والے کے عاشقوں کا معاشرہ ہے انہوں نے قتل کر دیتا سیال کوٹ دی فیکٹری دے اندر سری لنکا دا بندہ سی سری لنکا دا ایک انجینئر سی قتل کر دیتا قتل دی ویڈیو آئی انہیں حضور پاک کے نام کی توہین کی تھی اچھا اس تو پہلی ویڈیو آئی جدو وجہ قتل نہیں سی کیتا بعد وچوں ویڈیو آئی لب دینے پے کتھے آ کتھے گیا وہ نہ فیکٹری دی کوئی 13 منزلہ فیکٹری دی چھت پہ جا کے سولر پلیٹاں سولر سسٹم لگا وہ تھلے رک گیا اور لبر واسطے بندے پھرن دے اس ویڈیو دے اندر سچے عاشق رسول گستاخ رسول لب دیا ایسی زبان استعمال کر رہے تھے آنے نے کدھر گیا ہے ایدی کڑی نو اینج کیتا ایدی ماں نو اینج کیتا ایدی بہن نو اتنی گندی تے غلیظ زبان کملی والے دی عاشقاں دی لب دے پے گستاخ رسول نو آنے پھڑو اج جانے نہ پائے ایتھے دی کڑی نو اینج تے اینج کر دے انہیں حضور پاک دی گستاخی کی تھی یہ کون سا معاشرہ ہے یہ انسان بھی نہیں کملی والے کے غلام ہونا تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ہم تو انسان بھی نہیں کیا ہمارے اندر انسانیت موجود ہے کملی والے دی مسیح پیشاب کرنے والا غیر مسلم ہوئے آمینہ بلال علیہ السلام فرمان
کچھ نہ کیا جے پیشاب ڈکن کی وجہ تو بیمار ہو گیا اسی اللہ کی عدالت سے مجرم بن جاواں کیونکہ اینو پتا کاش کہ کوئی ایک مسلمان کملی والے دی تعلیم جانن والا اوتھے کہندا بس شری لنکا دا بندہ ہے اینو ساڈی زبان دا پتا اینو مقدس نام دے احترام دا پتا اینو پڑھ کے سمجھاؤ اینو وارننگ دیو اوتھے کیڑا سمجھن والا اتنی گندی تے غلیظ گالیاں اتنی غلیظ زبان استعمال کرتے سن پہ اس ویڈیو دے وچ سنیا جا سکتا ہے حضرات یہ کون سے عاشق رسول ہے ہم کون سے غلامان رسول ہیں آج یہ ہمارا دعویٰ ہماری شادی کیا بتاتی ہے یہ شادی مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے ہماری فوتگیاں کیا بتاتی ہے یہ غمی مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے ماتم ہو رہے ہیں وین پہ رہے نے چہرے اتے تھپڑ بچ دے پے وال لوچے جا رہے نے کپڑے پھاڑے جا رہے نے بے تو کیوں مر گیا میں مر جاتی حضرات یہ کون سی تعلیم ہے کملی والے محبوب نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا جس شخص نے کسی مرگ پہ کسی فوتگی پہ کسی غم پہ بیان کیا جس نے کپڑے پھاڑے غم کے اندر چہروں پہ تھپڑ مارے اپنے بال لوچے اور بیان کیے وین پائے میں اللہ نے نبی کہہ رہے ہوں میرا دیودا کوئی تعلق نہیں میت تے جس بی بی نے وین پائے میت تے جس بندے نے وین پائے جنہیں چہرے تے تھپڑ مارے جنہیں کپڑے پھاڑے فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہمارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں اے جن نبی پاک کی تعلیم کیا میرے گھر چ غمی آئے میرا گھر دست ہے اے گھر کملی والے دے غلام ہے میرے گھر چ خوشی آئے شیطان نچدا نظر آوندا ہے کتے مصطفیٰ دی محبت نظر نہیں ہوندی اللہ ذرا غور کرے اجے میرے گھر دے اندر دھوکا ہے میرا گھر خرے کی بن جاندا ہے خوشیاں آن ہندوؤں دی رسماں میرے گھراں دے اندر شوپر ایک مولانا صاحب دا کارڈ آیا انہوں نے بچے دی شادی دا تے تین پرتاں وہ جتے برات اور ولیمہ تیسری پرت کیڑی ہے رسم ہنا میں کیا مولانا صاحب تسی دے مولانا صاحب وہ اے کی اور یہ پتہ نہیں ہے بچیاں نہیں کوئی کر چھڈیا اللہ دی قسم اتنا بے بس ہو جاتا ہے مسلمان بچیاں دی مرضی اللہ دا واسطہ انہاں بچیاں نو شترے بے مہار نہ چھڈنا اینے کو جوگا بنا دیں تیرے جنازے تے دعاواں تیرا پتر آپ کرے تیرا جنازہ تیرا پتر پڑھے اور غور کرے اج فتنہ بن جاندا ہے مال بھی اولاد بھی اور کل قیامت کا دن ہوئے گا فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون یہ ہن کنویں آیت ہے یہ آگے یہ چوتھی ہے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا سوڑیو نہ مال کام آنے نہ پتر اتنے بھی بنون کے المال والبنون یوم لا ينفع مال ولا بنون اس دن نہیں نفع دے یوم اس دن لا ينفع نہیں نفع دے گا مال ولا بنون نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی کہ صورت دے اندر جینا دونوں نعمتاں نو جوڑیا دنیا داری نہ مال اللہ نے دیتا ہے تے کی کر دے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مال وعدد ایٹا بدبخت ہے اللہ نے مال دیتا ہے جمع کر دے گڑ کے رکھ دے فرمایا ویل یہ واسطے جہنم کا ایک خاص تندور ہے ایک سپیشل تندور الگ تندور ہے اس بندے واسطے پہلی آیت کی ویل لکل ہمزۃ لمزۃ کیڑا سپارہ ہے ماشاء تیاں سارے پتہ ہے کوئی بہت دور دی گل تے نہیں نا نیڑے یہ تیاں ترجمہ کھول کے پڑھو
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ویل کا ایک معنی، ویل کا ہلاکت، تباہی، بربادی۔ ویل کا دوسرا معنی جہنم کا ایک گھڑا ہے، بڑا ہولناک گھڑا جس کا نام ویل ہے، جہنم کی ایک وادی اس کا نام ویل ہے۔ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسرے لوگوں کو برادری کا تانا دیتے ہیں، حسب نسب کا، خاندان کا تانا دیتے ہیں۔ میں جٹ زمیندار، تو کمی کمین، میں سید، میں بڑا خاندانی، میں اونچی قوم، میں اونچی برادری، تو کمی کمین نے تیری حیثیت ہی کی ہے۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ سونیا 3 سپارہ رب دا قرآنی ترجمہ آپ پڑھنا، جڑا بھی مسلک ہے تیرا اپنے مسلک دے کسی بزرگ کا لکھیا ترجمہ کھول کے پڑھ۔ ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم کا ایک مخصوص تندور ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کو برادری اور قوم کا تانا دیتا ہے۔ میں اونچی قوم، میں اونچی برادری، تو کمی کمی، حسب نسب کا تانا دینے والا، خاندان کا تانا دینے والا، برادری اور قوم کا تانا دینے والا۔ دوسری آیت کی الذی جمع مالا وعددہ، ایک وہ بدبخت اے بھی ویل کے اندر جائے گا جڑا مال بس جمع کر دے، گن گن کے رکھ دے، ایڈا مال دے واسطے فتنہ ہے، کل قیامت میں ایڈا مال دے کم ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جڑا مال اللہ دی راہ چ وڈی جاندا ہے، بہائی جاندا ہے، تقسیم کری جاندا ہے، جدوں موقع ملدا ہے۔ میں پیچھے دیپال پور اوکارے حضرت امیر ضلع میں گیا اوکارے، دیپال پور سنیا جی مولانا ارشد صاحب ناظم اللہ صاحب، دیپال پور قریب ایسا 6 کنال جگہ چ مدرسہ بنیا آبادی تو بعد ہے، تسی آبادی دے نال ہونا ٹیچ ہو، انہوں نے بار بار بنایا ہے کہ روڈ دے اوتے، روڈ دے اوتے لیکن آبادی تو دور۔ میں کہ اللہ دے بندے ہو ایتھے جلسہ رکھیا جے، آبادی چ جلسہ نہ کرے تے لوگ آسانی نال پہنچ جاندے، زیادہ لوگ آندے تے ایک عشاء تو پہلو دی گل، عشاء تو بعد جلسہ ہویا، ساری مسجد مدرسہ کھچا کھچ بھریا، میرے کہنے لگے جناب لوگ آ جان گے فکر نہ کرو۔ اصل گل اے ایتھے 4 بھرا سن، انہاں دی زمین سی ایتھے سانجی، تقسیم ہوئی 6 کنالاں، ایک بھرا دے حصے آئیاں 6 کنالاں۔ کدی انج دا آواز بھی سن لیا کرو، محبت دیاں تے راز و نیاز دیاں قیمتی گلاں طبیعت میں تانوں پہلو دس دتی ہے، تے جڑی کماڑی چنگی ایسی ہوندی سہاگا میرے محترم نے پھیر دیتا ہے تے ہن میں تقریر کرن جوگا نہیں۔ ہن گل سن لو محبت دی، توجہ کرے آ جے، ساڈی محبت ہے تانوں پتہ نہیں، اور یہ محبت دی بنیاد اللہ دی قسم صرف اللہ دی رضا ہے، اللہ دا دین ہے، نہ میری کوئی خون دی رشتہ داری، نہ برادری دی، نہ علاقے دی، اللہ دی قسم صرف اللہ دی خاطر محبت ہے۔ اور جڑے گلے شکوے نے نا وہ بھی اللہ دی خاطر، اسی ایک دوسرے دی اصلاح کرتے رہنے ہاں تاں تے مومن المومن مرآت المومن، مومن مومن واسطے آئینہ ہے، ایک دوسرے کو آئینہ دکھاندے رہنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے جویں شیشہ تہاڈیاں کمیاں کوتاہیاں دس دیندا ہے نا، داغ دبے شیشہ دس دیندا ہے، مومن ایک دوسرے مومن نوں اودیاں کوتاہیاں دسیا کرے، اودیاں کمیاں تاں اسی مومن جے ایک دوسرے دا لحاظ کران گے نا، غلطیاں ویکھ کے بھی، خطاواں کوتاہیاں سستیاں ویکھ کے بھی نہیں دساں گے، مومن نہیں رہاں گے۔ توجہ ہے جی؟ کہنے لگے 4 بھراواں نوں 6 کنال جگہ انہاں دی حصے آئے، اے جس بندے دے حصے آئے نا 6 کنال، انہیں علاقے تو علماء نوں بلایا، کہنے لگا علماء کرام اس جگہ تے میری خواہش ہے دین دا مدرسہ قائم ہو جائے۔ مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، گھر سنے آجے، کہنے لگے ادارے دی تکمیل ہو گئی، افتتاح ہو گیا، افتتاح تو 1 مہینہ بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔ کہ میں تقریر چ نا اللہ نے مجھے ایک گل سنا سمجھائی، میں وہ گل کی تقریر چ، میں گل کی یار اللہ دی رحمت نال، میں کیا کڈا سیاںا نکلیا، 6 کنالاں میرے حصے آئیاں، ڈولے نے ڈولے اوتھے برادری نال ہی میاں منظور وٹو اے وہ پنڈ مساوے والا پیپل پارٹی والا وٹو نے اور ڈولے نے، میں وہ نام لے کے نام میرے ذہن چ، میں کہا ڈولا صاحب کڈی جناب کڈا سیاںا بندہ نکلیا، 6 کنالاں میرے حصے آئیاں، ایڈا سیاںا نکلیا، 6 دیاں 6 نال ہی لے گیا۔
ایمان نال دسو نال لے گیا کہ نہیں؟ تہاڈا یقین ہے؟ پھر کیوں چھڈ کے جاندے ہو پے سونے نال لے جا. اے مال تیرے واسطے دھوکھائی، اے مال تیرے واسطے فتنائی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اے مال بھی، اے اولاد بھی، اے ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اللہ کے لیے پتہ کیوں؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو. قرآن جے قرآن لعب ادا مطلب ہے کھیل، کھیل لعب کھیل، لہو تماشا، لعب ولہو دنیا ساری دی ساری کھیل تماشا. وزینت قرآن سنی بھی جاؤ تے سمجھی بھی جاؤ، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وزینت ظاہری چمک دمک، اتو تو بڑی چمکیلی کی دنیا. وزینت حسین صاحب کے نقش و نگار خوب سہی، نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن پہ نہ جا. ایک دنیا زہریلی نادم زینت اتو بڑی سونی تے چمکدار وچوں کی اگے اللہ دس دینے پہ زینت ظاہری چمک دمک دا نام دنیا وتفاخر بینکم ایک دوجے تے فخر تے تکبر کرن دا نام دنیا. شریکیاں تو ود کے چنگی گڈی، شریکے تو ود کے کوٹھی، لوگاں دے اندر بناوٹ اور جناب دوجیاں کو برتری بڑھوتی. وتفاخر بینکم اے جے دنیا کھوکھلی اتو تو چمک دمک اگے کی وتکاثر فی الاموال والاولاد. مارتی اولاد کی کثرت مار کر کے ظلم زیادتیاں لوکاں نوں کچل دین دا نام ہے دنیا. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید. گل سنیا کمثل غیث اللہ نے مثال دی کھیتی باڑی کی. اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا. جویں کوئی کسان، کوئی زمیندار، کوئی بائیوان زمین وچ بیج پائے، اللہ اس بیج نوں باغ لائے، وہ کھڑا ہو جائے، ادا رنگ پک کے زرد ہو جائے، کڑکا پک جان رنگ سونے ورگا، مونجیاں پک جان رنگ سونے ورگا. فرمایا فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. پھر ایک دن جناب جویں سٹا فصل دے اندر کھلوتا رنگ جناب رنگدار لہلہاندا بڑے قد والا دانے نال بھریا. یہ سمجھدا ہے میرا قد ہمیشہ، میرا رنگ ہمیشہ، میری جوانی ہمیشہ، میرا وجود ہمیشہ. فرمایا نہیں ثم یکون حطاما. ادھر دیکھو حطاما ثم یکون. پھر ایک دن واڈیاں ہو جان کی، تھریشر لگ جائے گی، ہارویسٹر آ جائے گا. فرمایا ثم یکون حطاما. مثال دیتی ہے سٹے دی تے گل کیتی ہے بندے دی. بندہ بھی سمجھتا ہے میں جوان ہو گیا، میرا قد ہمیشہ، میرا رنگ ہمیشہ، میری جوانی ہمیشہ، میرا حسن ہمیشہ، میری آواز ہمیشہ. فرمایا نہیں ثم یکون حطاما. حضرت انسان ایک دن تیری کٹائی ہو جائے گی، تیری واٹی ہو جائے گی، جویں سٹے دے وچوں دانے نکل جان بقایا وجود بن جاندا ہے توڑی. ایویں تیرے وجود وچوں دانے نکل جان گے، نمازاں والے دانے
بقایا وجود قبر دے کیڑیاں دی غذا قبر دے کیڑیاں دی خوراک کسے غلط فہمی چ نہ رہنا کسے بھلے چ نہ رہنا حضرت شیخ القرآن دی دعوت دی کر فرمانا اے منہ قبر دا کھلا دسدا اے منہ قبر دا کھلا دسدا اے پر دل نہیں تیرا وسدا اے او منجا کسیا کسدا اے اتے جسا پہنا تیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرا اے اتو نظر بچا کے تھوڑ چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا اے کئی آئے تے کئی آنا ہے جس کلیا اس بلاؤنا ہے تینوں تیرے آئی ٹوئے وچ بولے نہیں تینوں تیرے چھوڑے کسے بھلے کھچ نہیں رہنا تینوں تیرے آئی ٹوئے وچ پاؤنا ہے اے جسا کیڑے کھانا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ تے اکو پھیرا ہے اتھوں نظر بچا کے تھوڑ چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے اللہ آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرما دے اچھی آمین گل سن دیا پیغام دے رہے فرمایا وجود قبر دی کیڑیاں دی غذا قبر دی مٹی ارے وجود جڑا نا ایڈا لالچی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے نو ایک پوری وادی مال و دولت دی بھر کے دے دیتی جائے نا پوری وادی اردا گرد پہاڑ درمیان وچ وادی ساری پہاڑاں دی چوٹیاں تک مال و دولت دی بھر کے دے دیتی جائے رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے نو پوچھو کچھ اور چاہیے گل سن دے کچھ اور چاہیے کملی والی سرکار نے فرمایا بندہ فوراً نہیں کرے گا گل تے بڑی بن گئی ہے پر ایک وادی نال ہور لب جائے گا پھر بس پھر بڑا کم بڑے فرمایا جنہوں دو وادیاں مال دیاں دے دیتیاں جان دو وادیاں مال دولت دیاں پڑھ کے دے دیو انہوں پوچھو کچھ ہور چاہیے بندہ کمے گا گل تے بڑی بن گئی ہے بس ہن لگے ہاتھ ایک ہور لب جے پھر بس فرمایا نہیں کھلے گا نہیں رچے گا یہ پیٹ نو تے انہیاں اکھاں نو اگر کوئی شے پڑے گی تے قبر دی مٹی پڑے گی تیرا پیٹ قبر دی مٹی تو پہلو نہیں بھر سکتا یا ایمان نہ دسو اج تک دنیا چ کوئی رجیا ویکھیا جے قارون نہیں رجیا فرعون نہیں رجیا حامان تے شداد نہ رجے بڑے بڑے بادشاہ نہیں رجے ایمان نہ دسو زرداری صاحب رجے اپنے میاں صاحب اپنے کوئی رجیا ویکھیا نہیں کدی اپنے ہونے والے اس آخیا میں جناب مافیا 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 ایڈا پاورفل ہویا ہے کہ مافیا دے کے گوڑے ٹیک گیا ہے جی ترین ترین کریم ترین کی نام ہے جگیر ترین گل سنیا جی کوئی رجیا نظر اللہ کی قسم نہیں آئے گا ہر بڑے تو بڑا ملانر ہر بڑے تو بڑا ارباں پتی خرباں پتی ایک اعلان کرے گا ایک فیکٹری اور لا لواں پھر بس ایک چھوٹی جی کلونی کٹ لواں ایک جناب چھوٹا جا منصوبہ پروجیکٹ چھوٹا جا بزنس پھر بس نہیں اللہ کی قسمیں نہیں کیوں تو غلط ہو سکتا ہے کملی والے دی زبان غلط نہیں ہو سکتی چاند غلط ہو سکتا ہے رب دے حبیب نے فرمایا چکا دے پیر نے فرمایا یہ دے پیٹ نو قبر دی مٹی پڑے گی یہ آنکھاں نو قبر دی مٹی رجائے گی اس واسطے سونیا جو لب کے آئی شکر کر اللہ دی راہ چے تیل ہے بہتے تو بہتا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا اللہ دی راہ دے اندر صرف کرنا اے مال بھی اے اولاد بھی کل قیامت نو تیرے واسطے عزت کامیابی اور فخر دا ذریعہ بن سکتے نے فرمایا مال والا اگر اللہ دی عدالت دے اندر اللہ دی راہ چ جن نے دتا سی
اللہ اس مال دی اتنی قدر کرے گا. اللہ پتہ کیویں قدر کرتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راہ چ ایک کھجور دیتا ہے، ایک کھجور صدقہ یا جتنا بھی تھوڑے تو تھوڑا صدقہ، رب دے حبیب نے فرمایا اللہ اپنے بندے دا دتا مال دوواں ہتھاں نال قبول کردا ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ دوواں ہتھاں نال این سمجھ لو انہیں صدقے نو پروٹوکول دیتا جا رہے ہیں، انہوں اعزاز دیتا جا رہے ہیں. دوواں ہتھاں نال ساؤنڈ کہندا ہے بس کر. ساؤنڈ کیا تھا اچھا ماشاء پچھلے سال والا بھی لانا نا بیٹھے، ایک دن پچھلے سال والا لانا، ایک عبد المنان صدیقی صاحب کا بھی لانا انشاءاللہ. انہوں نے گھر کی مجبوری پڑی، اگر کوئی شریف ادھر مجبوری دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، انہوں نے اللہ شانیاں پیدا کرے. اگر انہوں نے کمی کوتاہی ہو گئی ہے انہوں نے 10 زیادہ بھی ہوتے کی ہوتا ہے تاکہ اپنی شسمات کر لیں ٹائم نہ. اس واسطے آواز کرے آج محبت دے نال میں غریب عرض کر رہے ہوں اللہ تعالی بندے دے صدقے نو توبہ نال قبول کر دے. کملی والی سرکار نے فرمایا پھر اللہ کریم اپنے بندے دے صدقے نو پال دے. اللہ پال دے، اللہ اج پال دے جویں تسی بچے پال دے ہو. حدیث دے لفظ نے جویں تسی گائے دا بچہ پال دے ہو اللہ بندے دا صدقہ ہی پال دے. پھر بچہ پالن والا 35,000 دا بچہ 3 لاکھ دا بیچ آندا ہے تے جس صدقے نو اللہ پالے گا وہ کتنا کو ود جائے گا. اللہ صدقہ پال لے. فرمایا جتا سی تھوڑا جیو اللہ دی عدالت چے ود کے پڑھ کے بن جائے گا پہاڑ. اللہ کہہ لئے وہ جڑا تھوڑا جا دیتا سی آؤ دا بدلہ ہی. اللہ سوڑے مذاق کیوں کرنے؟ اللہ فرمان کے بندے آگے مذاق نہیں میری رحمت سبحان اللہ. میں قربان جاؤں مال تیرے واسطے بڑا قیمتی بن سکتا ہے، میرا نقصان نہیں، میرا فتنہ نہیں، اس صورت کے اندر فائدہ بھی بن سکتا ہے. اولاد چھوڑیا ساڑھے واسطے بڑی قیمتی بن سکتی ہے. فرمایا رب کائنات کر قیامت تک روئے گا، لوگ مارے پھرن گے، کوئی بندہ وہ اپنی اولاد دے کم نہیں آئے گا. کسی بندے دی اولاد والدین دے کم نہیں آئے گا، نہ ماپے اولاد دے کام آؤں گے نہ اولاد ماپے دے کام آئے گی. ایک خوش نصیب کو آواز پائے گی، وہ کہے گا مینوں بلایا جا رہے جی یا اللہ. فرمان کے رب کائنات کی رحمت اس بندے کو کہے گی ایتے کھلو ہو جا، وہ کھلوئے گا. اللہ کہیں گے فرشتیوں اے او کرما والا خوش نصیب ہے جنہیں دنیا دے اندر اپنے بچے کو قرآن دا حافظ بنایا. ان کرو ان سر دے اوپر ایسا تاج رکھ دیو جڑا ایڈا چمکدا ہوئے جدیاں چمکاں دے سامنے سورج تے چاند بھی شرمندے ہو جان. سبحان اللہ. اولاد دی وجہ تو پروٹوکول، اولاد دی وجہ تو عزت، اولاد دی وجہ تو کامیابی. حضرت حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی کو رحمت اللہ محدث پنجاب حضرت وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے والد صاحب فوت ہو گئے. یہ 4 بھائی سن. حضرت حافظ صاحب اکھاں تو نابینے پنجاب دے ہر شیخ الحدیث دی سند حضرت محدث وزیر آبادی دے نام تو اگے گزر دیئے. او وزیر آبادی اکھاں تو نابینے پڑھن واسطے نہ دلی ٹر گئے. دلی حضرت الشیخ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو وہ تو پڑھ کے آئے حدیث لے کے پنجاب وچ اے تواڈے وزیر آباد آئے. حضرات کل سنیا جی حضرت وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی فوت ہو گئے. دوسرے 3 بچیاں نو دنیا دا بڑا علم پڑھایا، سونے سن، انہاں نے جناب معذور نہیں سن، بڑے ذہین سن، خوبصورت سن، بڑے قابل سن. سکولاں نے پڑھایا، دنیاوی تعلیم پڑھائی، بڑے بڑے عہدیاں پوسٹاں تے ٹر گئے. تے والد صاحب جدو فوت ہو گئے نا تے ایک دوست دی خواب دے اندر آئے. انہوں نے کہا سناؤ بزرگوں کی بڑیاں؟ انہوں نے کہا یار بڑیاں کی اور جنہوں نے دنیا پڑھائی وہ تے کام کوئی نہیں آئے. اللہ نے مینوں بڑا پروٹوکول دیتا ہی اپنے عبد المنان دی وجہ تو.
اللہ نے کیا جڑے نابینے پتر نو تو کسی کام دا نہ سمجھیا انہوں مسیح تے قرآن پڑھن لکھ لا دیتا اوتھے پڑھے گا آپ بھی روٹیاں کھائے گا معذور جو ہے وے چلو انہوں قرآن پڑھا دینے اور کہنے لگے کوئی کام آیا ہے عبد المنان زمین تے قرآن تے حدیث پڑھ دے پیا اللہ ہر روز میرا ایک درجہ بلند کر دے پیا اللہ پروٹوکول دے رہے ہیں میں کہنا سونے ہم اولاد نو دنیا بھی پڑھاؤ اولاد نو دنیا بھی پڑھاؤ اسی منع نہیں کر دے کملی والے نے اپنی جماعت نو صحابہ نو دنیا داری دی تعلیم بھی دلوائی قیدیاں کو قیدیاں نو کیا انہاں نو علم دیو قیدیاں کو دین تے نہیں سی نا حدیث تے قرآن تے نہیں سی دنیا داری دے فنون دنیا دے علوم سن فرمایا اپنا علم میرے بندیاں نو پڑھاؤ میں تانوں رہا کر دیا گا آزاد کر دیا گا دنیا پڑھوائی پر بنیاد رکھی قرآن نال بنیاد رکھی حدیث نال دنیا دے ہر شعبے دے کامیاب ترین انسان بن گئے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اولاد نو دنیا داری پر بھی لگا دنیا دے علوم دنیا دی ڈگریاں دنیا دے فنون گھر جا یونیورسٹیاں چ پڑھاؤ پر آغاز کرے آج قرآن تو ابتدا کرے آج دین تو اللہ کی قسم جڑا قرآن سینے چ لے کے جائے گا نا دنیا میں جس شعبے چ بھی جائے گا وہ شعبے دا ٹاپ آف دی لسٹ کامیاب ترین انسان بنے گا لاہور یونیورسٹی ہے نا یونیورسٹی آف لاہور یونیورسٹی دا نام ہی ہے ویسا یونیورسٹی آف لاہور رائیویڈ روڈ تے لاہور 6-7 سال تو MBBS کرنے والا ڈاکٹر جڑا سب تو ٹاپر ہے نا جڑا سب تو زیادہ سونے دے تمغے گولڈ میڈل لے گیا کئی سالہ تو اتفاق ہی چلتا آ رہا ہے جڑا ڈاکٹر MBBS کرتا ہے ٹاپر ہوندا ہے سب تو زیادہ تمغے لیندا ہے حافظ قرآن ہوندا ہے سبحان اللہ جنہیں رب دی کتاب یاد کر لی بندیاں دیاں کتاباں اور سامنے کی حیثیت رکھ دیاں نے جب قرآن کو لے کے دنیا دی جس شعبے وال بھی جائے گا نا ٹاپ ہی کرتا جائے گا ترقیاں کرتا جائے گا اس واسطے آؤ اولاد نو کارگر بناؤ اولاد نو اپنے واسطے کام آن والی بناؤ دنیا دے اندر آخرت دے اندر اولاداں نو اکھاں دی ٹھنڈک بناؤ آ کے لوکی گلا کرتے ہیں قاری صاحب دعا کرے حاضر اولاد بڑی نافرمان ہے گھر دے اندر بڑی بے برکتی پتر جاب بھی کر دے کاروبار بھی کر دے پر پوری قاری صاحب حضرت عامر رفیع صاحب لگدا ہے گھر دے حالات دستے نے لگدا ہے کسی نے کچھ کر چھڑیا تساں کدی سنی گل ہے جی کیسا لگتا ہے کسی نے کالا جادو کر دیتا ہے یا کسی نے تعویذ پا دیتے سانو آج کہیں نا لوگ اکثر و بیشتر کا پوچھو گا میں کرام کروں آئے روز ایسا معاملہ لگتا ہے کسی تعویذ پا دیتے کالا جادو کر دیتا ہن کی کریے لوگ آ کے پوچھتے ہیں دعاواں کراتے ہیں وظیفے پوچھتے ہیں اور جناب اسی طرح بندیاں دا پوچھتے ہیں کیڑا بندہ توڑ کر سکتا ہے گل سنیا جی اسی پھر محبت نال کہنے ہیں بھائی جی اگر پوچھیے نا تواڈے بچے بچیاں گھر دے سارے جی روزانہ صبح قرآن پاک دی تلاوت کرتے ہیں گھر چ سارے قرآن پڑھتے ہیں اگوں جواب کی آندا ہے نہیں جی تانوں کی دسیے صبح صبح نکل کے کما کار بچیاں دے سکول دا بڑا منڈا نوکری دوجا منڈا دکان میں اپنی ڈیوٹی ٹائم نہیں ملتا سویرے سویرے نکلنا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے مسلمانوں کے گھر کی حالت یہ ماں بچیاں نو سوان لگیا کہندی ہے پتر چھتی سو جاؤ سویرے اٹھ کے بچے جلدی سو جاؤ سویرے اٹھ کے سکول یا کام تے جانا ہے یا سکول جانا ہے پھر گلے شکوے نہ کریا کرو اولاد نافرمان ہو گئی ہے بے برکتیاں بڑیاں نے جدن ماں راتی سون لگے کہے گی نا بچیوں ٹائم نہ سو جاؤ سویرے اٹھ کے فجر دی نماز باجماعت پڑھنی ہے پھر قرآن دی تلاوت کرنی ہے جدن گھر دا ماحول بن گیا اللہ دی قسم سینہ ٹھوک کے کیا کرے گا اے دیکھو میں خوش نصیب ہاں جدی اولاد کی وجہ تو رب نے اتنا سکون دیتا ہے میرے ورگا خوش نصیب دوجا دنیا میں ہے کوئی نہیں اولاد نو قرآن والا تو بنا دے تیری دنیا بھی نہ سبر جائے آخرت کی عزت بھی مقدر نہ بڑھ جائے میں تیرا دیندار بن جاواں گا ورنہ مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ آج لوگ غور کرے آجے مار مگر دوڑ لا دیتی ساری زندگی کپا دیتی نتیجہ پتا جے کی ہے کیا سپارہ اللہ کو متقاصر حتی زرتم المقابر
الہاکم تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا۔ باہر جمع کرنے کی دوڑ میں پاکستان، برطانیہ، کیوں جی ضلع منڈی، ضلع جیل، ضلع گجرات، میرپور، ملیا جرا پورا یورپ ملیا، انہاں چواں پنجاں ضلع نے، برطانیہ ملیا، UK